پیارے بچوں، عید کی آمد آمد ہے۔ عید کا سب کو انتظار ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، ڈھیر سارے پیسے ہوں، خوب ہلا گلا ہو، جھولے ہوں، پیزا اور برگر ہو۔ چھوٹی عید میں سب کی یہی مصروفیت ہوتی ہے، مگر بڑی عید میں قربانی ہوتی ہے، گائے، بیل، دمبا، اونٹ اور بکرے کی قربانی۔ اس کا الگ ہی ثواب اور چٹپٹے کھانوں کا مزہ وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کوشش کریں کہ گوشت ان غریب غربا تک پہنچائیں جنہیں سال بھر چھوٹا کیا بڑا گوشت بھی نصیب نہیں ہوتا، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ مستحق افراد تک قربانی کا گوشت ضرور پہنچائیں۔ عید کے دن سوائے آنسوؤں کے کچھ قربان نہیں کر سکتے، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ تو چلے آتے ہیں کہانی کی طرف۔ بابا بابا بابا، 3 دن رہ گئے ہیں، گوشت والی عید میں ہمیں بھی گوشت کھانے کو ملے گا نا؟ صوبیہ نے کہا۔ ہاں، وہاں کیوں نہیں بیٹا، ہمارے ارد گرد محلے میں بہت سے افراد قربانی کرتے ہیں، بابا نے کہا۔ مگر بابا، پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں بھیجا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ دیکھ، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا نا، کچھ کھایا تو تھا، بابا نے کہا۔ پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، آج مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس بار دیکھنا، ہمیں گوشت ضرور بھجوائیں گے۔ بابا، ابھی تک گوشت نہیں آیا، بڑی بہن عافیہ نے کہا۔ چپ ہو جاؤ، کیوں شک کرتی ہو؟ بابا خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتے رہے۔ دوپہر تک کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا تو صوفیہ کی ماں بولی، اجی سنیے، میں نے پیاز ٹماٹر کب سے کاٹ کر چھوڑے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول نہ گئے ہوں گوشت بھجوانا، آپ خود جا کر لے آئے، وہ مصروف ہوں گے نا؟ صوفیہ کی ماں، تمہیں پتا ہے میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ سپہر ہونے لگی، کہیں سے بھی گوشت نہ آیا، سب بھوکے بیٹھے تھے۔ صوبیہ کے بار بار کہنے اور رونے کے انداز پر ڈاکٹر صاحب کے وہاں گئے۔ 1000 روپے فیس لیتے مسکرا کر بات کرتے، مگر اب وہی ڈاکٹر صاحب، کیا ہمیں گوشت بھی مل سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ حکارت سے بولے، پتا نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے، تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، عزت نفس کہتی کہ گھر چلا جائے، مگر بیٹی کا کملایا ہوا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ مجبوراً شیخ صاحب کے گھر گیا اور 10 سے سوال کیا۔ شیخ صاحب نے عجیب نظروں سے دیکھا اور گھر گئے۔ کافی انتظار کے بعد ایک شاپر پکڑایا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو چربی اور ہڈیاں تھیں، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صوبیہ اور اس کی ماں کمرے میں آئیں، ان کے آنسو دیکھ کر بولی، بابا غمگین نہ ہو، ہم پیاز بھون لیتے ہیں یا چٹنی بنا لیتے ہیں، ویسے بھی میں نے گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آنسوؤں کا سیلاب بن گیا، اور اب وہ رونے والے اکیلے نہیں تھے بلکہ سارا گھر شامل تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا پڑوسی اکرم تھا جو سبزی کی ریہڑی لگاتا تھا۔ انور بھائی، کیا حال ہے؟ یہ لو گوشت، بھائی گاؤں سے لے کر آیا ہے۔ اکرم کے ہاتھ میں 3-4 شاپرز تھے۔ نہیں نہیں اکرم بھائی، آپ کا شکریہ، ہمارے پاس بہت سا گوشت ہے۔ شکریہ؟ ارے انور بھائی ٹینشن مت لو، میں بھی اسی محلے کا رہنے والا ہوں، یہاں انسان نہیں فرعون بستے ہیں بھائی، آپ میرے بھائی ہو، احسان نہیں ہے۔ اس نے زبردستی وہ شاپر انور کو پکڑا دیے۔ ہم سے اتنا کھایا نہیں جائے گا، تم بھی کھا لو، یہ کہہ کر اکرم لوٹ گیا۔ خوشی اور تشکر سے سب گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی۔ عید کے دن مغرب کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا،
آندھی بارش سے ہر طرف جل تھل تھا اور ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ دوسرے دن شام کو ٹرانسفارمر اتار کر لے گئے۔ تیسرے دن تک ٹھیک نہیں ہوا۔ چوتھے دن وہ کسی کام سے صوبیہ کے ساتھ نکلا کہ شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب گوشت کے چوپر بھرے گھر سے باہر کوڑے دان میں پھینک رہے تھے۔ بجلی نہ آنے کی وجہ سے فریج میں پڑا سارا گوشت خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جھپک رہے تھے۔ اسے دیکھ کر صوبیہ نے کہا، بابا اس کا مطلب ہے انہوں نے قربانی ان کتوں کے لیے کی تھی۔ جسے سن کر شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے چہرے دیکھنے والے ہو گئے۔ تو اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے بچوں کہ قربانی میں غریبوں کو خاص خیال رکھا جائے۔